دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 64۔ میں نے اس کی گردن اتنی مضبوطی سے تھام رکھی تھی کہ اگر کوئی انسان ہوتا تو اب تک اس کی موت واقع ہو چکی ہوتی۔ میں نے اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ آہستہ آہستہ اس کے دم کے بل کھلنے لگے، پھر وہ میرے ہاتھوں میں کسی بے ضرر کچھوے کی طرح جھولنے لگا۔ میرا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا اور اب کسی بھی لمحے میری گرفت ڈھیلی پڑ سکتی تھی۔ بس ذرا سی قوت کی ضرورت اور ہے کامران، پھر یہ کسی قابل نہ رہے گا۔ تیمور نے اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر نیچے گردش دیتے ہوئے کہا۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر اپنے جسم کی رہی صحیح قوت بھی مجتمع کی اور اپنی گرفت کو مزید سخت کر دیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اب چند ہی سیکنڈ میں فیصلہ نہ ہوا تو کوبرے کی گردن میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوبرے نے مزاحمت ترک کر دی ہو اور میرے ہاتھ میں سانپ کے بجائے رسا لٹک رہا ہو۔ تیمور نے آگے بڑھ کر کوبرے کا جائزہ لیا، پھر مجھ سے کہا، اسے دور اچھال دو۔ کامران وقتی طور پر یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے کہنے پر سانپ کو دور اچھال دیا۔ زمین پر گرتے ہی وہ اپنا سر ادھر ادھر پٹکنے لگا۔ اس نے پہلے کہ وہ دوبارہ پوری طرح ہوش میں آتا، تیمور نے جھپٹ کر اس کی دم پکڑی اور اسے مخصوص قسم کا زوردار جھٹکا دیا۔ پھر اس نے احتیاط سے دوسرا جھٹکا بھی دیا۔ سانپ زمین پر گر کے ساکت ہو گیا، بس اس کا سرا اور دم ایسگی سے حرکت کر رہی تھی۔ تیمور سے چھوڑ کر زمین پر ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا اور بار بار اپنے اس بازو کو مس رہا تھا جس پر سانپ لپٹا تھا۔ میں بھی بے دم سو کر وہی ایک طرف بیٹھ گیا۔ نذیر سکندر گلوریا دوڑ کر میری طرف گیا۔ پھر گلوریا اچانک مڑی اور اس نے فائر کر دیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا ظفر، وہ خوخوار لہجے میں بولی۔ میں تیمور کی طرف متوجہ ضرور تھی مگر تمہاری طرف سے غافل نہیں تھی۔ ظفر بھاگتے بھاگتے رک گیا۔ اس نے نہ جانے کیسے آنکھوں پر بندھی پٹی بھی کھول لی تھی اور موقع غنیمت جان کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ گلوریا کی گرجدار آواز سن کر وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ ظفر سکندر، گلوریا نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا، تم اس کی طرف سے غافل کیسے ہو گئے؟ سوری میڈم، دراصل جا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھو اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی میں پھینک دو۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، کامران یہ سانپ دوبارہ حرکت میں آ رہا ہے، آخر تم اسے مار کیوں نہیں دیتے؟ میں نے دیکھا سانپ واقعی پہلے سے زیادہ حرکت کر رہا تھا مگر صرف اس کا سر ہی حرکت میں تھا، بقیہ جسم ایک بے جان پائپ کے ٹکڑے کی طرح زمین پر پڑا تھا۔ یہ اب کسی کچھوے سے بھی بدتر ہے، تیمور ہنس کر بولا۔ میں نے دم پکڑ کے اسے جو جھٹکا دیا تھا اس سے اس کا جوڑ علیحدہ ہو گیا ہے، اب صرف سر ہی پٹک سکتا ہے۔ اگر یہ کام محض ایک دو جھٹکوں سے ہو سکتا تھا تو تم نے اتنی مشقت خواہ ہی اپنے ساتھ کامران کی جان بھی داؤ پر لگا دی۔ یہ اگر کنڈلی مارے نہ بیٹھا ہوتا تو میں اس کی دم ہی پکڑتا۔ اس وقت اول تو اس کی دم میرے ہاتھ میں آتی ہی نہیں اور آ بھی جاتی یہ پلٹ کر فوراً مجھے ڈس لیتا، مگر اب تم اس نیم مردہ سانپ کا کرو گے کیا؟ میں نے بتایا تو تھا کہ اس کی چربی اور زہر سے ایک ایسا امیز تیار ہوتا ہے جس کی بو سے جنگلی جانور، بھیڑیے، کتے وغیرہ نزدیک نہیں آتے۔ اور نیولوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ گلوریا طنزیہ لہجے میں بولی۔ آج کل افواج کے لیے گھروں میں نیولے پالنے کا رواج نہیں ہے، تیمور نے بھی اس لہجے میں جواب دیا اور اس پر بے اختیار مجھے ہنسی آ گئی۔
اچھا اب یہی بیٹھے دانت نکالتے رہو گے، یہاں سے اٹھو گے بھی؟ گلوریا جھنجھلا کر بولی۔ گاڑی میں کوئی تھیلا وغیرہ ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ شام پر اتنی محنت کی ہے، آخر اسے بھی تو اٹھانا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ یہ حرکت فرمائیں گے تو میں بڑا سا کوئی بیگ یا گاڑی میں رکھ لیتی۔ گلوریا کا لہجہ بدستور طنزآمیز تھا۔ ارے اب اسے یہاں سے لے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیمور نے کہا۔ اب تو میں اسے پائپ کی طرح لپیٹ سکتا ہوں، گاڑی میں یقینی طور پر رسی تو ہوگی۔ یہ سنتے ہی نذیر گاڑی میں سے رسی کا ایک لچھا نکال لایا۔ تیمور نے سانپ کو پائپ کی طرح بال دے کر لپیٹا اور نذیر سے رسی لے کر اسے اچھی طرح باندھ دیا۔ پھر احتیاط سے اس نے سانپ کے منہ پر بھی کپڑا لپیٹ دیا اور اسے بمشکل تمام اٹھا کر ویگ کے پچھلے حصے میں ڈال دیا۔ اس کے اٹھانے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ سانپ کا وزن 15 سے 20 کلو کے درمیان رہا ہوگا۔ اس مرتبہ اسٹیئرنگ گلوریا نے سنبھالا کیونکہ تیمور نے ڈرائیونگ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں ایسے رخ پر بیٹھا تھا کہ مسلسل پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس دوران میں کسی بھی گاڑی نے ہمارا تعاقب نہیں کیا تھا اور ہم بخیریت محمد علی سوسائٹی والی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ گیٹ پر پہنچ کر گلوریا نے عجیب انداز میں ہارن بجایا۔ میں اسے عجیب ہی کہوں گا کیونکہ اس قسم کی حرکت کوئی بچہ ہی کر سکتا تھا۔ فوراً کوٹھی کا ہی گیٹ کھل گیا۔ گاڑی کے اندر داخل ہوتے ہی چوکیدار نے گیٹ بند کر دیا۔ چوکیدار کا چہرہ بھی میرے لیے اجنبی تھا۔ میں نے گلوریا سے کہا، ماشاءاللہ تم نے تو بہت ترقی کر لی، 2 گارڈ تو پہلے ہی تھے، اب ایک نیا چوکیدار بھی رکھ لیا۔ چوکیدار نہیں ہے، گلوریا نے جواب دیا، وہ تو قبائلی علاقے کا ایک نوجوان شاہ نواز ہے۔ اس کے باپ سے براہ راست میری ڈیلنگ تھی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اب تنظیم سے میرا کوئی واسطہ نہیں تو اس نے بھی تنظیم کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں تو صرف تمہیں جانتا ہوں، تمہارا واسطہ ختم تو میرا بھی ختم۔ پھر وہ چونک کر بولی، اب گاڑی سے اترو گے بھی یا یہی بیٹھے بیٹھے سب کچھ معلوم کرو گے؟ بقیہ لوگ گاڑی سے اتر چکے تھے۔ سکندر ظفر اور اکبر کو دھکیلتا ہوا اندر لے جا رہا تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے وہ بری طرح ٹھوکریں کھا رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، مگر جہاں رکتے تھے سکندر انہیں رائفل کی نال سے آگے دھکیل دیتا تھا۔ تیمور نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس کی ڈگی میں سے وہ سانپ نکال لیا تھا اور اب اسے اندر لے جانے کی فکر میں تھا۔ میں اور گلوریا بھی وین سے اتر آئے۔ ہم نے اپنے لیے اوپر کی منزل کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گلوریا سے پوچھا، ہاں اب فریڈی کا کیا حال ہے؟ وہ اب پہلے سے خاصا بہتر ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا، مگر فی الحال اس کی ٹانگیں اس کا وزن تو سار سکتی ہے لیکن وہ چل نہیں سکتا۔ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو گر جاتا ہے۔ اگر اس کا علاج باقاعدگی سے ہوتا تو اب تک وہ مکمل طور پر تندرست و توانا ہو چکا ہوتا۔ اگر وہاں سے ہمیں افراتفری میں نہ بھاگنا پڑتا تو واقعی فریڈی اب تک ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ گلوریا نے جواب دیا، مگر بہتر پہ جس قسم کے حالات پیش آئے ہیں ان میں بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کا علاج جاری رہتا؟ بہرحال اب بھی وقت نہیں گزرا، تیمور پہلوان جی کو آج ہی لے آئے گا۔ نہیں کامران، گلوریا نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی غیر متعلق شخص کو ہماری یہاں موجودگی کا علم ہو، اور ظاہر ہے کہ پہلوان جی یہاں آنکھوں پر پٹی باندھ کر تو آنے سے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ تیمور فریڈی کو پہلوان جی کے ٹھکانے پر لے جائے، اس میں بھی خاصا رسک ہے۔ بیل منڈوں کے آدمی ہماری تلاش میں ہیں، وہ فریڈی کو دیکھتے ہی ہمارے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر ظفر کے آدمی ہیں، مختلف جنس کے ہیں۔ تم یہ سب کچھ کیوں بول رہی ہو؟ میں کچھ نہیں بول رہی ہوں، گلوریا منہ بگاڑ کر بولی۔ کیا تیمور اور فریڈی اپنا حلیہ نہیں بدل سکتے؟ تم نے بھی تو آخر اپنا حلیہ بدلا ہی تھا۔ تمہیں کتنے لوگوں نے پہچانا؟ یہ تو تمہاری اپنی حماقت ہے کہ تم خواہ مخواہ ظفر سے الجھ گئے۔ خواہ مخواہ؟ میں بنا کر بولا، اس کا نام بھی اس لسٹ میں جانتی ہوں میں۔ گلوریا نے میری بات کاٹ دی کہ اس لسٹ میں ظفر کا نام بھی موجود ہے جو وڈیرے احمد بخش کے پاس سے برآمد ہوئی تھی، مگر فوری طور پر اسے چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ طنزی انداز میں بولی، اصل میں تمہیں ہیرو بننے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ پھر یہ معاملہ تو ایک لڑکی کے اغوا سے شروع ہوا تھا۔ طنز مت کرو گلوریا، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ میں طنز نہیں کر رہی بلکہ تمہیں خامیوں سے آگاہ کر رہی ہوں۔ تم نے ہیرو بننے کے جوش میں یہ بھی نہ سوچا کہ تمہارا ایک ساتھی پولیس کے اسٹڈی میں ہے اور بقیہ لوگ بے پتہ ہیں۔ ظفر ایسے آدمی سے تنہا ٹکرانا بھی تو حماقت ہی ہے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں نے عرض کر کہا، آئندہ کے لیے ہماری حکمت عملی کیا ہوگی؟
فی الحال تو اس لڑکے اکبر سے جان چھڑاؤ، ظفر سے بعد میں نمٹ لیں گے، پھر مقابلہ بیل منڈو سے ہے، اس لیے میں اس کوٹھی کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتی ہوں۔ میں اس کوٹھی کو ایسے قلعے میں تبدیل کرا دوں گی کہ ہماری اجازت کے بغیر یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکے گا۔ کیا یہاں تم توپے اور ٹینک فٹ کراؤ گی یا اسکڈ میزائل لگواؤ گی؟ میں نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ فریڈی الیکٹرانک اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا ماہر ہے، وہ اس فیلڈ کا جینیس ہے۔ اس نے ایسے ٹرانسمیٹر کا فارمولہ ایجاد کیا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ اس کوٹھی کے بیرونی گیٹ کو کمپیوٹر سے کنٹرول کرے گا اور گیٹ صرف انہی لوگوں کے لیے کھلے گا جن کا ڈیٹا کمپیوٹر میں فیڈ ہوگا۔ نہ صرف افراد بلکہ کمپیوٹر کے پاس ان گاڑیوں کی رجسٹریشن نمبر، انجن نمبر، ماڈل اور کلرز تک محسوس ہوں گے۔ ہمارے استعمال میں ہوں گی جو بھی گاڑیاں۔ فریڈی کمپیوٹر کو یہ جدید معلومات فیڈ کر کے لاک کر دے گا۔ اس کے بعد کوئی گاڑی یا آدمی اندر نہیں آ سکے گا،